میت کے جو مرد میت ہے اس میت کے ہوتے ہیں 5 کپڑے. سنت کفن ہے 3 کپڑے. کتنے کپڑے سنت ہے اس کے کفن؟ سارے بولے کتنے ہیں؟ یہ میں نے مسائل ادھر بتائے ہوئے ہیں, میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. ایک مسئلہ یہ 2-3 دن سے کل سے بھی بات ہو رہی ہے, اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ کوئی بندہ ہمارے علاقوں میں بالخصوص پاکستان اور ہندوستان میں یہ رولا ہے, باقی آگے پیچھے کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان میں اور انڈیا میں یہ مسئلہ ہے, باقی آگے پیچھے کہیں بھی نہیں ہے. ہماری کامیابی ہے سنت کی پیروی میں. ہماری کامیابی کس میں ہے؟ سنت کی. ہم مر رہے ہیں یا زندہ ہیں, کامیابی ہماری تب ہے جب ہم سرکار کی سنت پر عمل کریں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن مبارک دیا گیا اس کے تھے 3 کپڑے. کتنے کپڑے تھے؟ بولے نا کتنے کپڑے تھے؟ 3 کپڑے. مرد کا کفن 3 کپڑوں میں پر مشتمل ہوتا ہے, لفافہ, تہبند اور وہ جو کفنی ہوتی ہے وہ قمیص جسے کہتے ہیں. یہ ایک چیز جو میں نے محسوس بھی کی, دیکھی اور بچپن سے بھی دیکھتا آیا کہ کوئی بندہ جس کی نکاح نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی, تو وہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کو کلہ پہنایا جاتا ہے. میں نے تو ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بلکہ وہ جو لڑکا فوت ہوا تھا, یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, کوئی تقریباً 8-9 سال 10 سال پہلے کی بات ہوگی. کسی جگہ ایک لڑکے کی وفات ہوئی, تقریباً وہ 12-13 سال کا تھا. اس کو انہوں نے کلہ پہنایا. کلہ سمجھتے ہیں نا, وہ جو دولہے پر چادر ہمارے علاقوں میں رواج کے طور پر رکھی جاتی ہے, اس کے کندھوں پر وہ پھینکی اور اس کو باقاعدہ چلایا 11 قدم یا 12 قدم اس میت کو. تو یہ سراسر بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. کیا ہے یہ؟ بولیں کیا ہے یہ؟ گناہ ہے. کمارا کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے لیے بھی 3 کپڑے سنت, اور کوئی شادی شدہ فوت ہوتا ہے اس کے لیے بھی 3 کپڑے کیا ہے؟ کفن کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کلہ پہنانا, یہ دولوں کی طرح تیار کرنا, یہ چیزیں میت کو آپ اس کو کنگا نہیں کر سکتے, اس کے ناخن نہیں کاٹ سکتے, اس کے سر میں تیل نہیں لگا سکتے, اس کا بناؤ سنگار نہیں کر سکتے. صرف غسل دیں گے اور اس کو کفن پہنائیں گے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ والا, بہت ساری چیزیں میں نے کہا ہمارے بہت سارے حضرات بولتے ہی نہیں ہیں اس موضوع پر, گفتگو ہی نہیں کرتے, کوئی مقتدی چمڑ ہی نہ جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ غیر شادی شدہ بندے کو یا عورت ہے کوئی تو اس کو دلہن بناتے ہیں, یہ سب بدعتیں ہیں. اور اگر ان کی اصل دیکھی جائے تو ان کی اصل جا کر ہندوؤں سے ملتی ہے. اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ. آقا نے ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا, لوگوں میں تمہیں جس ملت پر, جس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں نا, اس کے رستے اندھے نہیں ہیں, یہ اندھیری ملت نہیں ہے, یہ کوئی بھٹکی ہوئی ملت نہیں ہے. اس پر چلو گے تو سیدھے بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاؤ گے. آقا نے ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا, میں تمہیں ایسی ملت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. تو یہ بدعت ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلہ پہنانا, یہ وہ دولہے کی طرح تیار کرنا, یہ سب بدعت ہے. اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, کفن اسے اچھا پہنا دیں, لیکن یہ 2 کام کرنا یہ درست, یہ خلاف سنت ہے.